فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا كرتين وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لأن نكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولدك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لأن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بعزتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم. إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد والے محمد صلوات. فقال الله عز وجل يا ملائكة ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ اللهم صل على محمد والے محمد. بر محمد والے محمد صلوات. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية
والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مثل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا نزلت عليهم رحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في مثل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه يا الله ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله ولا طالب حاجات إلا وكذا له حاجته يا الله. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فاز هو سويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. خوشنود یہ چہار دا معصومین بلندتر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألوک وتوجہ الیک بنبیک نبی رحمت محمد. یا بالقاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا اولی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین رسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا یا ابا محمد حسن ابن علی ایھا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين ابن علي أيها الشهيد المظلوم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا محمد يا علي ابن الحسين يا زين العابدين أيها السجاد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر ابن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا إبراهيم يا موسى ابن جعفر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله
یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایہا الہادی النقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا العسکری صلوات یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا یا وسیع الحسن والخلف الحجات ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا پروردگار چہاردہ معصومین کے صدقے وقت کے امام کے صدقے کل مومنین کی مشکل کشائی فرما. پاک پروردگار باب الحوائش کا واسطہ، بیمار کربلا کا واسطہ، جناب سیدہ کی ٹوٹی پسلیوں کا واسطہ، جو مومنین جہاں جہاں بیمار ہیں، اصغر سمیت الجبہ سمیت جواز صاحب سمیت تمام مومنین کو صحت اور زندگی عطا فرما. پاک پروردگار بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ، نرجس رباب کو صحت اور زندگی عطا فرما. پاک پروردگار ان کا آپریشن ہو رہا ہے اسے جناب سیدہ کے صدقے کامیاب فرما. پاک پروردگار جو مائیں اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، تجھے واسطہ شہزادہ قاسم کے پامال لاشے کا مولا میری تینوں بہنوں سمیت تمام مومنین کے بچے بچیوں کے سنہرے نصیب فرما دینا. پاک پروردگار جوانی علی اکبر کا واسطہ، جناب زینب کے 18 بھائیوں کا واسطہ، کل بہنوں کے مال صدا سلامت رہے. پاک پروردگار صاحب خانہ کا تیری بارگاہ میں پرسا قبول و منظور فرما. پاک پروردگار جناب رباب کی اجڑی گود کا صدقہ تجھے واسطہ شہزادہ علی اصغر اور جناب سکینہ کا جو مومنین بے اولاد ہیں، فضا ورا سمیت سیدہ سمیت سارا سمیت پروردگار تمام مومنین کو اولاد کی نعمت عطا فرما. جن کو دیے جناب مسلم کے بچوں کا صدقہ کر کے اپنی حفظ و امان میں رکھنا. پاک پروردگار یتیم حسین کی یتیمی کا واسطہ، کل بچوں کے سروں پہ ان کے ماں باپ کا سایہ قائم و دائم رہے. پاک پروردگار صاحب خانہ کا تیری بارگاہ میں پرسا قبول و منظور فرما. پاک پروردگار واسطہ پنجتن پاک چہاردہ معصومین کا جو مومنین اس دنیا سے جا چکے انہیں جوار ائمہ میں جگہ دینا. ہم تمام مومنین کو بھی ہر قسم کے شر شیطان، شر انسان، ناگہانی آفات و بلیات، نظر بد، نظر حسد سے محفوظ فرمانا. تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، مولا کے ظہور میں تاجیل فرما. یا ساداتی و موالینی تواجدت بکم ائمتی و عدت لیوم فقری و فوقتی و حاجتی اللہ و توسلت بکم اللہ و استشفیت بکم اللہ فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو النجاة من الله فكونوا عند الله راجعي. يا ساداتي أولي الله صلى الله عليه أجمعين ولعن الله وأدعى الله ظالمه من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. دعا سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی
حامیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عیناں حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیں. پاک پروردگار چہاردہ معصومین کے صدقے، وقت کے امام کے صدقے کل مومنین کی مشکل کشائی فرما. اس سورہ فاتحہ کا ثواب حق محمد وآل محمد چہاردہ معصومین سید الشہداء امام حسین کے صدقے، بانیان مجلس کے مرحومین بہادر علی شاہ، حمید فاطمہ، رضیہ فاطمہ، آغا حیدر، امیر حیدر، کوثر حیدر، علی حیدر، مرتضیٰ حیدر، سید باقر رضا نقوی، سید سجاد رضا نقوی، سید حیدر علی نقوی اور وہ تمام مرحومین جن کا سورہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ان کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں. پاک پروردگار تمام مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ دینا، ان کے درجات کو بلند فرمانا، ان کی قبور کو محمد وآل محمد کے نور سے منور فرمانا. برائے خوشنودی چہاردہ معصومین بلند تر صلوات. اعلان سماعت فرمائیں. اس امام بارگاہ میں کل 5 ربیع الاول کو 2:30 بجے دن میں مجلس اعزاز منعقد ہوگی. تمام مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے. اس کے علاوہ اسی امام بارگاہ میں 7 ربیع الاول اور 8 ربیع الاول کو مجالس اعزاز منعقد ہوں گی 2:30 بجے دن میں. تمام مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی درخواست ہے. برائے خوشنودی چہاردہ معصومین بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. خوشنودی قائم آل محمد بلند تر صلوات. کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا. وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی، نہ لوٹ کے آئے گا. زہرا زہرا پرسال و 72 کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرانا مگر اکبر. فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا. زہرا زہرا کاس اکبر کا بھی پرسالو، پامال ہوئے کاسے جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے. کس طرح چچا تیری
मैया को उठाएगा ज़हरा ज़हरा कासिम कभी पुरसालो था हाथों के कटने का कुछ गम न दिलावर को सैदानियों का पर्दा अब कौन बचाएगा ज़हरा ज़हरा अब्बास का पुरसालो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह खिला ज़वाल दरसगाह हुसैन है न जिसकी कोई मिसाल है न जिसकी कोई नज़ीर है वो बेमिसाल शहंशाह हुसैन है हुसैन दीन का शबाब है हुसैन दर से इनकलाब है कफन के बंद खोल कर बुलाया जिसको माँ ने खुद वो फातिमा का लाडला हुसैन है अपने खून का गुस्ल मिला कफन है जिसका खाके करबला दफन बहन न कर सकी है धूप में पड़ा रहा ये वो गरीब करबला हुसैन आजा बिलाल असगर आजा बिलाल असगर झूला तेरा झूला क्यों रुस गया है माँ तो आजा मैं बारी जावा आजा बिलाल असगर मुहार मोड़ी संगत नामादी छोड़ी असगर मुहार मोड़ी संगत नामादी छोड़ी झोली चोलाल देके सुखी सो दिया नहीं मामा जा बिलाल असगर आजा बिलाल असगर अमड़ी न रज के छाया भैनी न रज खेडाया अमड़ी न रज के छाया भैनी न रज खेडाया आमे दलाल आजा लोरी तेनू सुनावा जा बिलाल असगर आजा बिलाल असगर ऐ बाद सबा जाके ये अम्मू को बताना प्यासी है सकीना इस छोटे से सिर में ये सिता मैंने उठाए अल्लाह किसी को न यतीम ऐसा बनाए खुद अपने लहू में कोई बाची न नहाए मैं
میں بن گئی بادسر نعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب وہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کر آدھا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی قد چھوٹا تھا میرا، اٹھتی تھی جو پھپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا زخم میرے چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہو تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، جب سے اکبر گئے بینائی بھی آنکھوں کی گئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، لا کے دے دو علی اصغر کی نشانی کوئی، کرتا بے شیر کا آنکھوں سے لگا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سجاد لئیے مشکل ہے شام دا سفر، سجاد لئیے اصغر دا کرتا ویر، میری لہد وچ رکھا دے، احسان کر قبر دا عابد نشان مٹا دے، تیرے بعد آنا جاوے، تیرے بعد آنا جاوے، میری قبر تیش میں
سجاد لئیے مشکل ہویا رہا جدوں دا چپ چپ سجاد رہندا ہے ہویا رہا جدوں دا چپ چپ سجاد رہندا پوچھے حال کوئی روکے نہ شام دائے لیندا جڑے ظلم ویکھے آوے جڑے ظلم ویکھے آوے دنیا نو کی خبر سجاد آخر باب عابد مشکل ہے میرا جینا اصغر ہے کربلا وچ رے شام گئی سکینہ ہوئی گود میری خالی ہوئی گود میری خالی کس دی لگی نظر سجاد لئیے اس شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں دربار ویکھ ویرن تیری موت بھول گئیاں بیمار مر نہ جاوے بیمار مر نہ جاوے زینب نو اے فکر سجاد لئیے خوشنودی قائم آل محمد صلوات اللہ دے حوالے ویرن اللہ دے حوالے ویر ہونا کفن پوایا ہوتے کو نہ دفنایا نہ کفن پوایا ہوتے کو نہ دفنایا ہوتے ڈلاش کو چھوڑ کے میں دیا اللہ دے حوالے ویرن اللہ دے حوالے او میں چادر کفن بنے دی رہی مو لٹ تو ویر بچے دی رہی میں چادر کفن بنے دی رہی بہو لٹ تو ویر بچے دی رہی او میں ڈی لٹی گئی چادر ہو سب لٹے گئے زیور ہو تنڈا کفن میں خاک بنے دیا اللہ دے حوالے ویرن اللہ دے حوالے اوشالا نگری ویر آباد ہوئی جگتے جوندا سجاد روی اوشالا نگری ویر آباد ہوئی جگتے جوندا سجاد رویوں میں بخت لٹا کے ہو دوہے پتر کو ہاک ہو کل نسل مکائی میں دیا اللہ دے حوالے ویرن اللہ دے حوالے ویرن سورہ فاتحہ نذرانہ شہدائے کربلا خصوصی اسیران کربلا کوفہ و شام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر
ظہور و سلامتی حضرت حجت اللہ بابا سے بلند صلوات. سورہ فاتحہ. ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین مالک الحق المبین الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على ولي العدد وصاحب الأبد العبد المعيد رسول المقدس المصطفى الأمجد محمود الأحمد النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي المطلبي حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا شفیع ذنوبنا انشاءاللہ آقا سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على صاحب الزمان ما من سوى الجامعين الحياة سفينة النجاة بقية الله في الأرضين حجة الله على العالمين العدل المشتهر المهدي المنتظر. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وسلم وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى أرضك توبة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات ولعنة الله دائمة باقية على أعدائهم وأعداء شبرتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات بڑھئے. مجلس کے بعد چونکہ زیارت ہے اور دعا کا وقت نہیں رہے گا، اس لیے پہلی دعا حضرت یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، صدیقہ دارین کے استقبال کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے، حصول معرفت اہل بیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. مانیان کی اور اپنی تمام شرعی حاجات کی قبولیت کے لیے ایک صلوات اس سے بہتر پڑھیے. باب المراد باب الحوائج کا ذکر ہے. ملتمس دعا جو ہوئے ہیں ان سبوں کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے اور حج و زیارات کو زیادہ راہ پانے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ بہت آشنا ہے اس آیت سے، بہت بار ہم نے بھی اس آیت کے ضمن میں بحث کی. آیت یہی ہوتی ہے مگر
ذکر کسی نہ کسی رخ سے دین اسلام پہ، کیونکہ آیت کی مثال بس اس کشتی کسی ہے کہ جس میں بیٹھ کر معرفت اہل بیت کے سمندر میں اترا جاتا ہے۔ ہزاروں سال سے جواہرات اور نگینے نکالے جا رہے ہیں، مگر ابھی بھی کسی کو اس سمندر کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہے۔ خالق ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک، اللہ کے قریب، اللہ کی عندیت میں اسلام ہی ہے جو دین کہلوانے کے لائق ہے۔ اس کے سوا جو بھی ہے وہ اسلام نہیں ہے، تو پھر وہ دین بھی نہیں ہے۔ بہت سارے الزامات جو دین اسلام پہ لگائے گئے اپنی کج فہمی کی وجہ سے، ان میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ اسلام صرف مردوں کا دین ہے، اس دین میں عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے، حالانکہ جتنا مقام عورت کو اسلام نے دیا ہے، دنیا کے جس مرضی دین کو پڑھ لیجئے آپ، لیکن جتنا مضبوط اسلام نے عورت کو کیا ہے، صرف مضبوط کر کے اسے شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا، اسے مضبوط کر کے قلعہ بنا دیا جس کے گرد حفاظتی دیوار کو اس کے محرم رشتے کی اہمیت عطا کری، یعنی محرم رشتوں کو اس کے گرد حفاظتی دیوار بنا دیا۔ اگر صرف دین اسلام عورتوں کا دین، مردوں کا دین ہوتا، تھوڑا میرا ساتھ دیجئے، روزمرہ کے معمولات پہ غور کیجئے، اگر یہ دین صرف مردوں کا دین ہوتا تو اس دین میں کم از کم عورتوں پر نمازیں زیادہ واجب ہوتی، مردوں پہ کم واجب ہوتی، گرمیوں کے روزے عورتوں پہ واجب ہوتے ہیں، سردیوں کے مردوں پہ واجب ہوتے ہیں۔ اللہ نے زکوٰۃ کا نصاب ہو، کہ روزے کے اوقات ہوں، کہ نماز کی رکعت ہو، اللہ نے جیسی مرد کے لیے شریعت بنائی ہے ویسی ہی عورت، بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے ہی ہے کہ اللہ مرد کو کہتے ہیں رجل، عورت کو کہتے ہیں نساء۔ اللہ نے طواف، قربانی اور نماز کی صورت میں جہاں مردوں کی سنت کو شریعت میں رکھا، وہی سعی کی صورت میں ایک عورت کی سنت کو بھی شریعت بنا دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے جہاں قرآن میں رجل مرد کو کہتے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں سورہ رجال نہیں رکھا، سورہ نساء رکھا ہے، یعنی مردوں کے نام پہ سورہ رجال تو نہیں رکھا، سورہ نساء ضرور رکھا، لیکن اگر مردوں کے نام پہ سورہ آ رہے تھے، سورہ محمد آیا، سورہ یوسف آیا، سورہ ہود آیا، تو اللہ نے وہیں قرآن مجید میں سورہ مبارکہ مریم کو بھی رکھ دیا گیا۔ اللہ نے مریم کو معجزہ بنا دیا، یعنی صرف کل کو یہ نہ کہا جائے کہ اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا کیے، کسی عورت کو معجزہ نہیں دیا۔ اللہ نے نبوت اور رسالت تو مریم کو نہیں دی، مگر مریم کو آیت اللہ بنا کر خود ہی معجزہ بنا دیا، اور اللہ نے جناب مریم کی آغوش میں وہ بچہ پالا کہ جو رسول بھی ہے، جو نبی بھی ہے، جو صاحب کتاب بھی ہے، جو صاحب اعجاز بھی ہے، جو صاحب کرامات بھی ہے، جو زندہ و جاوید بھی ہے۔ سوچئے جب مریم کا بیٹا یہ ہے، دیکھیے اللہ ہمیں ابس قصے نہیں سناتا، اللہ ہمیں انبیاء یا ماضی سنا کر ہمیں اہل بیت کے فضائل سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ نے سنایا تو مریم کو ہے، لیکن حقیقت فاطمہ زہرا کی بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ نے اہمیت تو جناب یوسف کی بتائی ہے، لیکن حقیقت یوسف حضرت زہرا، مہدی حضرت زہرا کی اہمیت بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو عورت کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے، میں جملہ کہوں اور آپ خدا کرے کہ پہچان جائے، بھئی دیکھیے عورت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ہمیں مردوں کی برابری چاہیے، ہمیں مردوں کی برابری چاہیے، آپ کا تو پتہ نہیں، میں تو بحیثیت عورت پسند ہی نہیں کروں گی مجھے کسی مرد کے برابر کیا جائے، کیونکہ اللہ نے مجھے، سوچیے آپ کو اور مجھے مقام کیا دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں مرد نہیں بنایا، مردوں کے برابر نہیں بنایا، مگر اس مرتبے کو کیا کہیے کہ کئی مردوں کی جنت کو میرے طلبوں میں رکھ دیا ہے۔
اللہ نے یہ شان عطا کری، کسی مرد کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ نے اگر بیٹی بنا کے باپ کے گھر میں بھیجا تو باپ کے لیے رحمت ہو گئی۔ اگر شوہر کے گھر میں آئے عورت تو شوہر کا نصف ایمان ہو جائے۔ اگر ماں بنے تو اس کے قدموں میں جنت آ جائے۔ اس سے بھی بڑھ کے میرے ناز کرنے کو یہی بہت ہے کہ کارخانہ کبریا کا سب سے حسین شاہکار وہ در عصمت و طہارت جو نبوت کے تاج میں بھی ہے، امامت کے گلو بند میں بھی ہے، عصمت کے جھمکوں میں بھی ہے، وہ معدن رسالت، وہ محبت الوحی، وہ موضع النبوہ، وہ مختلف الملائکہ جس کی دہلیز ہے، وہ فاطمہ زہرا کسی مرد کے پیکر میں نہیں آئی، نسوانیت کے پیکر میں زمین پہ آئی۔ دیکھیے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ عورت میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسلام کا دامن تو زرخیز ماؤں سے بھرا ہوا ہے، مگر ماں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ بزرگ متوجہ ہوں، ماں میں بھی فرق ہوتا ہے، ماں میں بھی فرق ہوتا ہے، ماں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اسلام میں کیسی کیسی مائیں موجود ہیں، کبھی تدبر رکھنے والی ماں جیسی مائیں موجود ہیں، کبھی میلے دیکھتی بچوں جیسی مائیں موجود ہیں، کبھی ماؤں جیسی اور عورتوں جیسی مائیں موجود ہیں، کبھی کبھی مردوں جیسی مائیں بھی موجود ہیں، مگر ماں کوئی بھی ہو، کوئی بھی ماں ہو، متفق علیہ فیصلہ ہے، فریقین نے لکھا کہ کوئی بھی ماں فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی ماں۔ آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گی تو مجھے بھی بولنے کا لطف آئے گا۔ کوئی بھی ماں، کوئی کا مطلب ہے کوئی بھی ماں، بھائی کوئی بھی ماں جب فاطمہ کا مقابلہ مکان میں نہیں کر سکتی تو کوئی ماں علی کا مقابلہ میدان میں کیسے کرے گی؟ دیکھیے ماں کی بڑی اہمیت ہے، ماں کی اتنی اہمیت ہے کہ مرحب اگر اس روز اپنی ماں کا کہا مان جاتا، ہم سن میری کم سن بہنیں، میری بیٹیاں متوجہ، اگر اس روز اپنی ماں کا کہا مانتا تو کم از کم اس روز تو علی کے ہاتھ ہلاک نہ ہوتا، ہے نا؟ کیونکہ اس کی ماں نے کہا تھا۔ بھائی ماں کسے کہتے ہیں یہ پڑھ رہی ہوں، ماں اسے کہتے ہیں جو بیٹے کو یہ پٹی پڑھائے، جس مرضی سے لڑنا، ماں کہتے ہی اسے ہے کہ جو بچوں کو یہ سبق سکھا کے جائے کہ زمانے میں جس مرضی سے لڑنا مگر علی سے نہ لڑنا۔ اب اس کا کیا کہیے کہ اگر کوئی خود ہی علی سے لڑنے آ جائے، علی سے نہ لڑنا، ماں کہتے ہی اسے ہیں۔ ماں کو ہی فرش پہ وحدت کی زبان کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ وحدت کی زبان کہتے ہیں، ماں کو ہی خلق میں الفت کا بیاں کہتے ہیں۔ وہ تو ڈائن تھی علی دشمنی بانٹی جس نے، وہ تو ڈائن تھی علی دشمنی بانٹی جس نے، جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہتے ہیں۔ ہمیں یزید کی ماں بھی کیا ماں، جس نے بیٹا ہی حسین کے خلاف، دیکھیے یہ یاد رکھیے، ماں بن گئے پیروں میں جنت، اگر ماں بننے سے پیروں میں جنت آئے تو وہ بھی تو ماں ہے نا۔ میں نے ابھی کہا جس نے حسین دشمنی دی، علی دشمنی دی، یزید جیسا نمونہ دنیا کو دیا، وہ بھی تو ماں ہے۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، فرعون کی بھی تو ماں تھی، شداد کی بھی تو ماں تھی، نمرود کی بھی تو ماں تھی، حامان کی بھی تو ماں تھی، قارون بھی تو درخت سے نہیں ٹپکا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے ایک فطری عمل سے گزرنے کے بعد عورت کے قدموں میں جنت آ جاتی ہے؟ بتائیے، ماں بننے سے جنت نہیں آتی، ماں ہونے سے جنت آتی ہے۔ آپ پوچھئے ماں بننے اور ہونے میں کیا فرق ہے؟ ماں نہ ہو پائے
ماں بنی تھی، ماں ہوئی نہیں تھی، خود بھی ڈوبی، بیٹے کو بھی ڈبو دیا۔ بھائی ماں نہ ہو تو نبی کی بیوی ماں نہ ہو پائے، اور اگر ہونے پہ آئے تو حبش کی کنیز حسین کی ماں ہو جائے۔ یہ دیکھیے کہ ماں کہتے کسے ہے، ماں کا اولین فریضہ کیا ہے، ماں کی بنیاد کیا ہے، کسے کہتے ہیں ماں، تربیت کیا ہے۔ آپ کے میرے چھٹے آقا کشاف الحقائق، قرآن ناطق، بحر صداقت، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مخبر آل محمد فرماتے ہیں ان کے دربار میں ایک شخص آیا اور بڑا ہی کوئی الجھنوں میں گرفتار ہے، اور مولا کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے مولا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اچھا واحد کام ہے کہ جو جائز تو ہے مگر اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ جائز کام ہے اور ایسا کام ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ آپ چاہیں، مگر اللہ کے نبی نے کبھی ہر جائز کام کر کے دکھایا امت کے لیے۔ طلاق واحد کام ہے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی طلاق کسی زوجہ کو دے دیتے مثلاً تو طلاق دینا سنت ہو جاتا، اللہ کے نبی نے نہیں دی، اور فرمایا کہ اب ویسے بھی معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بسا ہوا گھر دیکھو تو سمجھ جاؤ وہاں کوئی نہ کوئی برداشت کر رہا ہے۔ تو آج کل تو خیر ہمارے حالات ہی کسی اور طرف چل گئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں بس ہم کہیں دن تو دن ہے اور ہم کہیں رات تو، بہرحال خدا معاملات میں بہتری کرے۔ عرض یہ ہے کہ اب وہ رسول مولا کے پاس آئے، مولا نے پہلے سمجھایا۔ ہمارے ایسا نہیں ہوتا دو گئے اور دو چار، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، نہیں۔ میں کہیں پڑھ رہی تھی اور بڑا خوبصورت جملہ کہ ہمارے ہاں نہ کسی کے جلوس میں جانے سے نکاح ٹوٹتا ہے، نہ کسی کا علم دیکھنے سے، نہ کسی کی سبیل پہ پانی پینے سے، نہ کچھ دیکھ لیجیے ہمارا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ جن کے ہاں طلاق فوراً نہیں ہوتی ان کے ہاں نکاح کتنا مضبوط ہوگا سوچئے۔ یعنی جب نکاح توڑنا بھی چاہیں، جب بھی پہلے رجوعی کی مدت ہے، ہمارے ہاں نکاح توڑنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے مکتب تشیع میں، مکتب اہل بیت میں۔ تو مولا نے سمجھایا اور سمجھا کے گھر بھیج دیا۔ جب گھر بھیج دیا تو وہ تھوڑے دن بعد پھر آ گیا، کہا مولا اب تو اور زیادہ بد زبان ہو گئی ہے۔ مولا نے پھر سمجھایا کہ اچھا وہ بد زبان ہے تو برداشت کر لے تھوڑی دیر، اللہ برداشت کا بھی تو صلہ دیتا ہے نا۔ اب پتہ نہیں آپ مسکرائی کیوں ایسا ہے۔ گھر بھیج دیا، چند دن بعد پھر آ گیا تاکہ بتایا کہ اگر کوئی شکایت کرے تو فوراً ہی طلاق کے صیغے نہ پڑھنے بیٹھ جائیں، پہلے سمجھائیں۔ کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو اللہ کو پسند ہے، ہاں کسی کا گھر بسانے کے لیے جھوٹ بھی بولا جائے۔ مولا نے گھر، اب جو تیسرے مرتبہ آیا نا، اب جو سو بھی گئی ہوں تو بیدار ہو جائیں گی۔ تیسری مرتبہ جب آیا کہا مولا اب تو جاؤں گا ہی نہیں گھر، میری اس سے جان چھڑائی ہے، عجیب و غریب قسم کی عورت ہے، مشرق چلاتا ہوں مغرب جاتی ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا ہی نہیں ہے، میرے طلاق کے صیغے جاری کرے، مجھے کوئی حل بتائے۔ میرے مولا نے کہا بیٹھ، ایک بات بتا، اس عورت سے تیری کوئی اولاد ہے؟ میرا موضوع کیا ہے؟ ماں۔ اس عورت سے تیری کوئی اولاد ہے؟ کہ مولا ایک بیٹا ہے۔ کیا اس کے سامنے کبھی ہماری ولایت کو پیش کیا ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ کہ مولا ولایت کو میرے ساتھ تو مؤدب ہے سو ہے، لیکن آپ کے اور آپ کے جد کا تو نام آنے کی دیر ہے، اس کی تو رگوں میں آپ کا عشق جھومتا ہے۔ مولا آپ کے نام پہ یا مرنے کو تیار ہے یا مارنے کو تیار ہے۔ ارے جیتا ہے، سانس لیتا ہے مودت اہل بیت پر۔ میرے مولا نے اپنی ابا اٹھائی اور اب بیت الشرف کی طرف رخ کر کے اس کی طرف دیکھ کے کہا گھر جا، ایک عورت سے اس سے زیادہ اور کیا چاہتا ہے؟ جی ہاں سر، میری بہن نے بھی نعرہ حیدری لگایا۔ یہ نعرہ حیدری بھی خاص ٹیکنیکل، کسی کو پتہ ہی نہیں، میں کہتی ہوں لٹمس ٹیسٹ ہے، کیونکہ حیدر نام وہ خاص نام ہے۔ علی نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اس لفظ حیدر پہ ہی تو مرحب کو اپنی ماں یاد آئی۔ اللہ نے نعرہ حیدری میں کمال ہی یہ رکھا ہے، اس لیے مجلس میں
ماں کا کردار بڑا اہم ہے. قرآن میں ماؤں کا تذکرہ ہے. آسیہ ایمان والوں کے لیے مثال، مریم بتول، ہاجرہ قربانی کا پیکر. مگر یہ ساری مائیں فضائل پڑھی ہو، یہ ساری مائیں پہچانی گئی ہیں مامتا کی وجہ سے. کربلا کی مائیں پہچانی گئی ہیں مامتا کو لٹانے کی وجہ سے. ہاجرہ ہونا اور بات ہے، ام لیلہ ہونا اور بات ہے. ماں کی کتنی اہمیت ہے، ماں کی کتنی اہمیت ہے. بھئی دیکھیے دو ہی تو چیزیں ہیں جو اولاد کے کردار سے پتہ لگتی ہیں. یہاں یہ میری بیٹیوں جیسی یہ بچیاں بیٹھی ہیں، یہاں سے لے کے میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری عزت مام مائیں بیٹھی ہیں آخری بہن تک. آپ سب اور میں خود نہ آپ بول رہی ہیں، یہ جو آپ کے چہرے لالا زار ہو رہے ہیں نا، یہ جو میں بول رہی ہوں، یہ میری آواز اور آپ کے رخسارے نہیں ہیں. یہ دو چیزوں کا نتیجہ ہے، ماں کی تربیت، باپ کا رزق. علی سمجھ ہی تب آتا ہے جب باپ کا رزق پاک ہو، ماں کی آغوش پاک ہو. نہیں یقین آئے تو دیکھ لیجئے تاریخ کربلا. امام حسین نے خود خطبہ دیا اور پھر میرے مولا نے کہا یہ نہیں کہ تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، تم مجھے پہچانتے ہو مگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے. پتہ لگا اگر کسی کا شکم حرام سے بھرا ہو، میری تو میری، اسے تو مولا کی بات سمجھ نہیں آتی. مولا نے کہا تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ تمہارے شکم حرام سے. یعنی جہاں بھی شکم حرام سے بھرے ہوں اسے نیوٹن سمجھ آئے گا، علی سمجھ نہیں آئے گا. تو اگر کسی کو علی کے فضائل سمجھ نہ آئے تو وہ اپنے رزق کا محاسبہ کرے. اب پتہ لگا مجلس کے بعد تبرک کیوں دیا جاتا ہے، تاکہ جو سنا ہے اسے سمجھنے اور ہضم کرنے میں آسانی ہو جائے. رزق پاک ہو تو علی سمجھ آتا ہے. اور ماں کی آغوش، کتنی اہمیت ہے ماں کی آغوش کی. جس کا نام رزق پاک ہو تو سمجھ میں آتا ہے. سوچئے اس علی کا اپنا رزق کتنا پاک ہوگا، کتنا پاک ہوگا. تصور ہے، پیمانہ ہے، کتنا پاک ہوگا علی کا رزق. مگر اتنے پاک رزق کے باوجود ماں کی اہمیت یہ ہے کہ علی کہہ رہے ہیں عقیل کسی بہادر قبیلے میں شادی کرنا چاہتا. سرکار آپ تو جہاں شادی کریں گے اولاد نیک ہی ہوگی. آواز آئی ماں کی اہمیت بتا دی ہے. اور پوچھ بھی وہ رہا ہے قربان جاؤں جس کی اپنی تلوار شجروں کی حافظ ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ علی جناب عقیل سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ امیر المومنین کی تو اپنی تلوار شجروں کی حافظ ہے. مگر جملہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اگر علی خود سے رشتہ بھیجتے جناب ام البنین کے گھر تو عباس تو آ جاتے، مگر فضیلت ام البنین کا دروازہ نہ کھلتا. علی چاہتے ہیں کہ فضیلت ام البنین پڑھی جائے. اب جیسے مرضی سنیے، علی کے فضائل سننا یہ میری اور آپ کی خواہش ہے، ام البنین کے فضائل سننا حیدر کرار کی خواہش ہے. ماشاءاللہ. پہنچ گئے، جناب عقیل آئے جناب حزام کے گھر. حزام جناب ام البنین کے والد تھے، محترم کا نام. پہنچ گئے، کہنے لگے میں آپ کے گھر رشتہ لے کے آیا ہوں. کہا کس کا رشتہ لائے ہیں؟ کیا قربان جاؤں کیا تعارف کروایا ہے؟ کہا عین اللہ کا رشتہ لایا ہوں، وجہ اللہ کا رشتہ لایا ہوں، ید اللہ کا رشتہ لایا ہوں، باب اللہ کا رشتہ لایا ہوں، حبل اللہ المتین کا رشتہ لایا ہوں، نبی العظیم کا رشتہ لایا ہوں، صراط المستقیم کا رشتہ لایا ہوں.
انہوں نے کہا اس معاملے میں تو بیٹی کو ماں زیادہ پہچانتی ہے، میں پہلے ان کی ماں سے پوچھا۔ جناب ام البنین کی والدہ کا نام اکرشا، جناب اکرشا کے پاس آیا کہ کہنے لگے بیٹی کا رشتہ آیا ہے، کس سے آیا ہے؟ اب انہوں نے کیا تعارف کروایا، یہ کہہ رہے ہیں کس سے رشتہ آیا؟ کہا نیک بخت سن تو صحیح، کل ایمان سے آیا ہے، مرد میدان سے آیا ہے، شاہ مردان سے آیا ہے، ناطق خراد سے آیا ہے۔ جناب ام البنین بتایا ہے دنیا کو، بارات دروازے پہ کھڑی ہو جب اجازت نہ مانگی ہے۔ سمجھ گئی؟ 500 بندے باہر آئے ہوئے ہیں، کھانا لگا ہوا، اجازت ہے نکاح شروع ہو جائے، کس وقت پوچھا جائے؟ کہنے لگے اور پوچھ کے گئے میں ماں سے پوچھ۔ اب جیسے ہی ماں نے بیٹی کے پاس آ کے کہا بیٹی تمہارا رشتہ آیا ہے، عقیل رشتہ لائے ہیں۔ جناب ام البنین نے فوراً پوچھا حیدر سے رشتہ آیا ہے؟ آپ میرا جملہ بڑے آرام سے محسوس نہیں کیا، بھئی حیدر سے رشتہ آیا ہے۔ کہنے لگی اماں میں نے رات کو خواب دیکھا تھا کہ آسمان کا چاند 3 ستاروں کے ساتھ میری آغوش میں آیا ہے۔ چاند وہی تو اتارے گا جو سورج پلٹانے والا ہے، نہیں چاند کے بدلے قمر بنی ہاشم ملا، باقی 3 ستاروں کے بدلے اون ابن علی، جناب عباس کے پہلے بھائی اون ابن علی آئے، عمران ابن علی آئے جن کو کسی اور نام سے بھی نکالا جاتا ہے، اون ابن علی آئے، عمران ابن علی آئے، جعفر ابن علی آئے، تینوں ہی بیٹے شیر۔ میں کہتی ہوں حوا کی گود میں 2 پلے تھے، 2 پلے تھے نا۔ باجی کیا کریں، بچے بگڑ گئے، ماحول ہی ایسا ہے۔ باجی کیا کریں، بچیاں پردہ نہیں کرتی، ماحول ہی ہے۔ اللہ بھلا کرے فیشن چلانے والوں کا، انہوں نے داڑھی کا فیشن چلا دیا، ورنہ بچہ داڑھی رکھتا تھا سب سے پہلے جو کٹواتی تھی نا وہ مائی ہو، بڑے بڑے لگتے ہو، تم حجاب کرتی ہو رشتے نہیں آئیں گے، اور بھائی گھر رہو اپنے جسے بے حجاب لڑکی سے رشتہ کرنا ہے۔ معصوم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر لڑکا بے نمازی ہو کماتا بہت اچھا ہو رشتہ کر دے؟ کا انکار کر دو۔ کہ مولا لڑکی بوڑھی ہو جائے گی انکار کر دیں؟ پلٹ کے کہا جس اللہ کے سجدے کی خاطر تم نے انکار کیا ہے تو قدرت نہیں رکھتا پھر اسے چاہ رہا ہے، وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے۔ تو عزیزان گرامی وہ کہنے لگے جو ایسے ہی کیا کہنا 4 بیٹے، جناب حوا کا جو پہلی نسل آئی حابیل اور قابیل ہے نا، بتائیے کن لڑکوں میں بیٹھے تھے کہ قابیل صاحب بگڑ گئے؟ کس کیفے میں کس نیٹ کیفے میں جاتے تھے لڑکے؟ سلامت رہے، وہ کہیں لڑکے ہی نہیں تھے، لڑکے ہوتے تو بگاڑتے ہے نا، لڑکے ہی نہیں تھے۔ آغوش تھی ماں، حالانکہ جناب حوا عظمت والی بیوی ہیں، مگر حابیل بھی ان کا قابیل بھی ان کا۔ مجھے کہہ لینے دیجئے کہ حوا کی گود میں 2 پلے، 2 ایک جیسے نہیں بنے، ایک قاتل بنا ایک مقتول بنا، ایک ظالم بنا ایک مظلوم بنا، ایک لعنت اللہ بنا ایک علیہ السلام بنا۔ قربان جاؤں ام البنین کی آغوش میں 4 بلے، چاروں علی بنے۔ آپ اپنے ہونٹ پکڑے خاموش نہیں رہ پائیں گے۔ ام البنین کی آغوش میں 4 بلے، عباس بھی علی ہے، اون بھی علی ہے، عمران بھی علی ہے، جعفر بھی علی ہے۔ صدقے ہو جاؤ یہ ام البنین کی گود ہے یا زہرا کی ردائے تطہیر ہے کہ یہاں جو آئے وہ علی ہو جائے، وہاں جو جائے وہ محمد ہو جائے۔ اللہ نے عباس دینے کا انتظام کیا۔ یہ واحد ہستی ہے کائنات کی جسے مانگنے پالنے والی بھی فاطمہ ہے، مانگنے والی بھی فاطمہ ہے۔ امام حسین ایک فاطمہ کے بیٹے ہیں، عباس 2 فاطمہوں کے بیٹے ہیں، پالنے والی بھی فاطمہ ہے۔ مولا نے دنیا کو بتایا، میری بہنیں سنیں تربیت کسے کہتے ہیں،
مولا نے دنیا کو بتایا عورت کی بہادری یہ نہیں ہے کہ خود میدان میں آئے، عورت کی بہادری ہے کہ اس کی گود میں پلنے والا کسی میدان سے بھاگنے نہ پائے، گود میں پلنے والا ہراول دستہ بن جائے، عورتیں خود میدان میں نکل آئیں اس وقت جب گھر میں کوئی مرد باقی نہ بچا۔ عزیزان گرامی توجہ کی ضرورت ہے، بڑا نازک معاملہ ہے، یا زور دیا جا رہا ہے عورت کسی، مولا نے بتایا عورت کی اہمیت کیا ہے، اور پھر ام البنین نے اسلام کو وہ 4 در نجف عطا کی ہے، وہ 4 آسمان شجاعت کے چاند عطا کی ہے۔ اب غور کیجئے، 4 بیٹے ایک سے بڑھ کے ایک شجاع، 4 بیٹوں کے گلے میں امیر المومنین نے خود لکھ کر نظر بد سے حفاظت کا تعویذ علی نے خود لکھ کے دیا تھا۔ اے ہے جو علی کی آنکھ کو حسین لگے ہیں، جو ابھی بھی جملہ کھا گئی ہیں، جو عین اللہ کی نظر میں حسین ہو، جو وجہ اللہ کے رہتے ہوئے حسین ہو، ایک نہیں 4 ایک سے بڑھ کے ایک شجاع بیٹے لکھے ہیں۔ شمائل و خسائل جناب عباس کے بھائیوں کے قدرات سے سینے چوڑے تھے، بھرے ہوئے بازو تھے، 4 کو ماں ایک وقت میں گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی کہیں نظر نہ لگ جائے، کیونکہ اور 4 کس وقت نکلتے تھے جب امام حسین گھر سے باہر قدم نکالتے تھے۔ ام البنین کے 4 بیٹے جناب امام حسین کو ایسے لے کے گھر سے باہر نکلتے تھے کہ جسے کہتے ہیں چاروں طرف امام حسین کے نور ایسے بکھرتا تھا کہ جیسے شبیہان علی نے شبیہ محمد کو حفاظت میں دیا۔ 4 بیٹے پالے کیا کہہ کر، تم اور حسین اور، وہ بھی ماں تھی جس نے یوسف سے دشمنی پہ اکسایا، یہ بھی ماں ہے۔ میں کہتی ہوں عشق تو بہت چھوٹا لفظ ہے، عشق تو بہت چھوٹا لفظ ہے، جناب عباس کی وفا محبت اور جذبات کے لیے لفظ نہیں ہے میرے پاس کہ اس جذبے کو کیا کہیے جو عباس کے دل میں تھا امام حسین کے لیے۔ ساری زندگی بھائی کو بھائی نہیں کہا، ساری زندگی مولا علی نے تعویذ لکھے 4 بیٹوں کے گلوں میں۔ چلیے آج یہی جملہ سن لیجئے، 4 بیٹوں کے گلے میں تعویذ ڈالے۔ بڑی رونق ہوتی تھی ام البنین کے آنگن میں، بیٹیاں آتی ہیں عید پہ گھر۔ امیر المومنین کی شہادت کے بعد جناب ام البنین کے گھر کو مرکزی حیثیت تھی۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ ماں اچھی ہے نا؟ جناب ام البنین کے گھر کو مرکزی حیثیت دی گئی تھی اہل بیت میں۔ جب کوئی تہوار آتا تھا جناب عباس اور جناب عمران بہن کو لینے جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھوڑوں پہ اونو محمد، پیچھے محمل میں جناب زینب عید کے روز بھائی کے گھر آتی تھی۔ محمل کے ساتھ اگر کسی نے اونٹ دیکھا ہو تو اونٹ کے ساتھ جب کوئی سوار اترتا ہے نا تو وہ اونٹ اتنا اونچا ہوتا ہے کہ اونٹ سے براہ راست زمین پہ پاؤں نہیں آتا، ساتھ پائیدان لگتا ہے، اس پائیدان پہ پاؤں رکھ کے منتقل ہوتا ہے سوار زمین پر۔ مگر کیا احتشام جناب زینب کا کہ جب ام البنین کے آنگن میں بروز عید جناب زینب کی سواری آتی تھی، ادھر دیکھیے، تو بی بی پاؤں جیسے ہی محمل سے نکالنے کا ارادہ کرتی تو ام البنین کے بیٹے پائیدان کی جگہ ہاتھ آگے کر، پہلا قدم جناب عباس کے ہاتھ، پھر قدم جناب عمران کے ہاتھ، پھر قدم جناب اون کے ہاتھ میں۔ اب جو خاک جناب زینب کے قدموں سے بھائیوں کے ہاتھوں پہ آتی تھی اسے خاک شفا سمجھ کے یہ چہرے پہ لگا۔ ثانیہ زہرا ہمارے آنگن میں آئی ہے، فضائل سمجھ گئی ہے، مصائب سمجھ گئی، آپ کی آنکھیں بھیگ گئی ہیں۔ 4 شیر سے بھائی برابر میں کھڑے ہوتے ہیں، جناب زینب ایک ایک بھائی کا چہرہ دیکھ کے کہتی اماں آپ کو عید کا چاند ہوا ہے۔
اماں آپ کو عید کا چاند مبارک، اماں آپ کو عید کا چاند مبارک۔ کیسے بھائی ہیں میرے، کسی کا ایک بھائی ہو اس کا ناز ختم نہیں ہوتا، جس کے عباس جیسے چار بھائی ہو۔ سن لیا نا آپ نے؟ ایسی ہی عید آئی تھی ایک، جناب زینب کو بھائی لے کر آئے، بہن آئی، بھائیوں نے استقبال کیا، گلے ملی۔ جناب زینب نے دیکھتے ہی بھائیوں کو، جیسے ہی بھائیوں نے سلام کیا، جناب زینب نے ایک ایک بھائی کو دیا۔ اور اللہ تمہیں بہت لمبی زندگی دے، اے عمران اللہ تمہیں بہت لمبی زندگی دے، اے جعفر تم ہزاروں برس جیو۔ لیکن جب عباس جھکے، جناب زینب نے دونوں ہاتھوں کو غازی کے کندھے پہ رکھ کے کہا، عباس بس اللہ تجھے لمبی زندگی دے، مگر مجھے جب تک زندہ رکھے جب تک تو زندہ رہے۔ عباس اللہ مجھے اتنی زندگی دے کہ بس میں جب تک زندہ رہوں جب تک تم زندہ رہو۔ عزیزان گرامی قدر لیجئے، 60 ہجری آ گیا، 61 ہجری میں ہوئی ہے نا کربلا، 60 ہجری کی رجب میں مولا روانہ ہوئے ہیں۔ رجب آیا، 28 رجب کو امام حسین روانہ ہو گئے۔ 60 ہجری کا رجب گزرا، شعبان گزرا، رمضان گزرا۔ اب جو عید آئی، نہ کوئی بلانے والا تھا نہ کوئی آنے والا تھا۔ ام البنین تھی، حسین کی ایک بیمار بیٹی تھی، دادی پوتی ایک دوسرے کے گلے لگی، اور گلے لگ کے فاطمہ صغریٰ نے کہا، دادی اماں نہیں آئے میرے چچا۔ ارے نہ پھپھی ہیں نہ چچا ہیں، کیسی ویرانی ہوگی 60 ہجری کی عید میں۔ لیجئے 60 ہجری گزرا، 61 ہجری سفر میں عید آئی، 62 ہجری آئی ہے۔ 1 سال بعد اہل بیت رہا ہو کے مدینے پہنچے۔ جو رونے آئی ہیں تو سن لیجئے جملہ، جس کے پہلو میں زہرائیں خود بخود آئی اور سسکیاں بلند ہو جائیں گی۔ آخری ایام میں اگلے برس وہی روئے گا جو زندہ بچے گا۔ اب جو رہائی کے بعد عید آئی، جناب زینب تو آئی مگر عباس نہیں ہے۔ اللہ اس آئے بے بامراد کر دے، اللہ اس آئے کو جناب زہرا کے دامن میں جگہ عطا کرے۔ اللہ یہ ہائے کہنے والے رب باب المراد کے صدقے بامراد ہو جائے۔ عزادارو جب عید آئی ہوگی، شہزادی نے انتظار کیا، ارے کوئی لینے نہیں آیا، کوئی دعا لینے نہیں آیا، کسی نے استقبال نہیں کیا۔ اب جو شہزادی نے پردہ اٹھا کے بھائی کے گھر کو دیکھا، مقام ہو کا تھا جس جا نگاہ مڑتی تھی، مقام ہو کا تھا جس جا نگاہ مڑتی تھی، حسین کے در دولت میں خاک اڑتی تھی۔ مقام ہو کا تھا جس جا نگاہ مڑتی تھی، حسین کے در دولت پہ خاک اڑتی تھی۔ ارے اٹھی جناب زینب اور جناب فضہ کہتی ہے کہ شہزادی نے کوئی چمکتی ہوئی چیز لی، اپنی چادر میں چھپائی، اور اپنی چادر میں چھپا کے کہتی ہے، چلے اماں فضہ مجھے ماں ام البنین کے پاس جانا ہے۔ عزاداروں یہاں رک کے جملہ کہہ رہی ہوں، شہزادی ہر ایک کے مسائب پڑھتی تھی، ہر ایک کی شہادت پڑھتی تھی، لیکن اگر ام البنین بیٹھی ہو تو کبھی عباس کے مسائب نہیں پڑھتی تھی، کبھی نہیں پڑھتی تھی شیر عباس کے مسائل۔ اکثر جناب ام البنین کہتی، شہزادی آپ سب کی مصیبت پڑھتی ہیں، میرے بیٹے عباس کی نہیں پڑھتی، تو سر جھکا کے کہتی، ماں سے کہاں برداشت ہوگا۔ ارے میں رک کے کہوں گی، بی بی آپ بتائیے، آپ نے اکبر کو ایڑی رگڑتے کیسے دیکھ لی؟ ہائے حوصلہ علی کی بیٹی کا، ہائے حوصلہ علی کی بیٹی کا۔ کون ماں؟ کبھی جناب زینب نے تو مسائل پڑھے نہیں، اور جب بی بی کو یہ بشیر ابن جزلم نے کہا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، تو بی بی نے پلٹ کے کیا سوال کیا تھا؟ تو نے شاید میرے عباس کو دیکھا نہیں ہے، عرب میں کس ماں نے وہ بیٹا پیدا کیا ہے جس کا ہاتھ میرے شیر کے سر تک جا سکے؟ ارے بار بار دروازے پہ مدینہ کے دروازے پہ بی بی کھڑی ہوتی ہے، جب عباس یاد آتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ ایک دراز خط کی بی بی محلہ بنی ہاشم سے نکلتی، ابو الفضل کے سب سے چھوٹے بیٹے فضیل عبید اللہ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھی جاتی جناب زہرا کی قبر پہ،
یہ عباس کی خبر ہے، یہ عون کی خبر ہے، یہ جو ہے وہ جعفر کی خبر ہے، یہ عمران کی خبر ہے. پھر چاروں خبروں کو مٹا کے ایک بڑی خبر بنا کے کہتی یہ میرے آقا حسین کی خبر ہے. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. آخری جملے ہیں، علم آ جائے گا عزاداران سید الشہداء جناب ابو الفضل کے جب بہت یاد آتے تو جا کے کھڑی ہو جاتی مدینے کے دروازے پہ. جب کوئی گھوڑے سوار گزرتا اس سے پوچھتی اے سوار یہ بتا کہ جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو کیسے گرتا ہے؟ جملہ سمجھ آیا تو گھر جانے تک روئیے گا انشاءاللہ. گھوڑے سوار کہتا بی بی اپنے بازوؤں کے سہارے گرتا ہے. کربلا کی طرف رک کر کے کہتی ہیں عباس تیرے بازو نہیں تھے، میرے شعر بتا تو گھوڑے سے کیسے گرا. اب آ جائیے اسے جملے کی طرف جو آخری اور علم آ جائے گا. جس کی کوئی سخت دعا ہو سکینہ کے صدقے میں دستے دعا اٹھائے. میں جملہ کہوں، جناب زینب نے کچھ خون سے کچھ چمکتی ہوئی چیز چادر میں چھپائی. جناب ام البنین کے گھر آئی. جناب فضہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی، باہیں پھیلا کے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسا دیتی. سوچئے کیا قیامت آئی ہوگی مدینے میں جب ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگی. ایک نے کہا ان کا پرسا، ادھر سے آواز آئی عمران کا پرسا. انہوں نے کہا جعفر کا پرسا، انہوں نے کہا اکبر کا پرسا، انہوں نے کہا اصغر کا. بی بی کس کس کا پرسا دیا جائے؟ گھر پورا خالی ہو گیا. ارے زلزلہ تھا مدینے کی زمین میں، تلاطم تھا مدینے میں کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا دیکھا. فضہ کہتی ہے جناب زینب نے چادر ہٹائی. میں متجسس تھی کہ اس چادر میں کیا ہے. میری حیرت کی حد نہ رہی. چادر سے ایک ڈھال نکالی جس میں جگہ جگہ لہو لگا تھا. وہ ڈھال ام البنین کو دے کے کہا اماں یہ عباس کی ڈھال ہے. ارے شیر نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا، لیجیے عباس کی سوار. ڈھال کو ماں نے گلے سے لگایا اور سوار کیا. بی بی بس اتنا بتائیے بغیر بازوؤں کے میرا شیر گھوڑے سے کیسے گرا؟ سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زیدان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زیدان کہاں، لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، اے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے ڈھارستی بڑی تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر
جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے بس تھی بہن شہنشاہ وفا ہے نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی شام دی قیدن آئی وے پردیسیا ویرن شام دی قیدن آئی وے پردیسیا ویرن شام دی قیدن آئی وے پردیسیا وی میری ہو گئی قید رہائی وے پردیسیا ویرن ہو گئی قید رہائی وے پردیسیا ویرن شام دی قیدن آئی وے پردیسیا ویرن سفرادہ کیا حال سناوا سفرادہ کیا حال سناوا وچ پردیسا باجری داما وچ پردیسا باجری راما رل گئی زہرا جائی وے پردیسیا ویرن رل گئی زہرا جائی وے پردیسیا ویرن شام دی قیدن آئی وے پردیسیا ویرن رسیاں دے وچ بندیاں باواں رسیاں دے وچ بندیاں باواں سنگ بھر جائیاں باجری داواں سنگ بھر جائیاں باجری داواں میں شہر بشہر پھرائی وے پردیسیا ویرن شہر بشہر پھرائی وے پردیسیا ویرن شام دی قیدن آئی وے پردیسیا ویرن ہس ہس پوچھ دے شمر ملون ہس ہس پوچھ دے شمر ملون کیڑی ہے زینب خاتون کیڑی ہے زینب خاتون تڑی بہن دا دل گھبرائی وے پردیسیا ویرن بہن دا دل گھبرائی وے پردیسیا ویرن شام دی قیدن آئی وے پردیسیا ویرن یا حسین یا حسین